أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رمضان مبارک اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے اور آج رات سے وہ عشرہ شروع ہوگا جس عشرے میں ایسی مبارک گھڑیاں بھی آتی ہیں جب خدا تعالیٰ کی فضل سے قبولیت خود آسمان سے نیچے اترتی ہے اور دعاؤں کو دلوں سے اٹھاتی ہے، اور ایک ایسی رات بھی آنے والی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس کے متعلق فرمایا کہ وہ ساری عمر کی تمام راتوں سے بہتر رات ہے۔ اگر اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں تو ایک انسان کی زندگی بن جائے۔ بس یہ وہ دن ہیں جو خاص دعاؤں کے دن ہیں، خاص محنت کے دن ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح زندہ کر دیا کرتے تھے، اس طرح روشن کر دیا کرتے تھے کہ دنوں کی روشنی سے ان کی روشنی بڑھ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیشہ عبادت پر مستعد رہتے تھے، ان راتوں میں تو یوں لگتا تھا کہ کمر کس لی ہے اور ایسے مستعد ہو گئے گویا آرام کو بھول گئے۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مواقع پر اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو سہولت کی نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ اتنی محنت نہ کر، کچھ اسے کم کر دے۔ بس یہ وہ عشرہ ہے جو بہت سی برکتیں لے کر آنے والا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے زیادہ بندوں کو اس عشرے کی برکتوں سے نوازے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی نظر میں ان برکتوں کے مستحق ٹھہریں۔ بہت سے کمزور ہیں جو اس عشرے میں جاگ اٹھتے ہیں، جو سارا سال غفلت میں سوئے پڑے رہتے ہیں۔ ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ان کی آنکھ ایسی روشنی میں کھلے کہ پھر انہیں ہمیشہ کے لیے روشنی سے محبت ہو جائے اور سوائے مجبوری کے پھر وہ آنکھیں بند کرنے والے نہ ہوں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس عشرے سے ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں کہ شاید ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے ہوں۔ ایسے بھی ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب خدا کی خلقت اس کی رحمتیں لوٹ رہی ہے اور ہم محروم ہوئے بیٹھے ہیں۔ اگرچہ قرآن کریم میں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں، تمہارا کوئی جرم نہیں، اور خدا تعالیٰ تم سے مغفرت کا سلوک فرمائے گا، مگر دلوں کا کیا علاج کہ وہ اپنے آپ کو محروم سمجھتے اور اس محرومی میں جلتے ہیں۔ ان کے لیے بھی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ ان کی سکینت کے سامان فرمائے اور ان کی محرومیوں کو عنایات میں تبدیل فرما دے، اور ان کی دعاؤں کو جس حال میں بھی وہ ہیں اس حال میں سنے۔ ایسے بھی ہوں گے جو اٹھ نہیں سکتے، جو عبادت کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتے، ایسے بھی ہیں اور ہوں گے جو بیٹھ بھی نہیں سکتے اور مجبور بستروں پر پڑے رہتے ہیں، ایسے بھی ہوں گے جو کروٹ تک نہیں بدل سکتے، ایسے بھی ہوں گے جو لب تک نہیں ہلا سکتے۔ بس ان سب مجبوروں کو بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مجبوریوں اور بے بسیوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور ان کے دلوں سے وہ دعائیں اٹھائے جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ بسا اوقات اس عشرے میں خدا کی قبولیت آسمان سے زمین پر اترتی ہے اور دلوں سے دعاؤں کو اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ اس خاص عشرے کے دوران یہ حسن اتفاق ہے یا اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے کہ وہ مضمون بھی اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے جو میں گزشتہ کچھ عرصے سے سورہ فاتحہ سے متعلق بیان کر رہا ہوں، اور ان دونوں باتوں کا انطباق ہو چکا ہے۔ بس آج کے مضمون میں اس حصے کی طرف احباب جماعت کو متوجہ کروں گا۔ پہلے بھی میں مختصراً ذکر کر چکا ہوں، لیکن اب زیادہ تفصیل سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں اور ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ یہ ہے تو ایک دعا، لیکن ایک ایسے برتن کی طرح ہے جسے ہم نے اپنے جذبات اور اپنی امنگوں سے بھرنا ہے اور اپنے خیالات اس میں ڈال کر ان خیالات کو دعاؤں میں تبدیل کرنا ہے۔ اس ضمن میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس دعا کے دو رخ ہیں، ایک پہلے کی طرف اور ایک بعد کی طرف۔ پہلے رخ کے لحاظ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے وہ خدا جس کا حسن سورہ فاتحہ نے ہم پر ظاہر فرمایا ہے، جس نے ہمیں چکا چوند کر دیا ہے، ہماری نظروں کو چکا چوند کر دیا ہے اور ہمارے دل میں عشق کا شعلہ بھڑکا دیا ہے، ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں اور صرف تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن تیری مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ بس ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں کہ عبادت کا حق ادا کریں، اور عبادت کے سب فیض پانے کے لیے بھی تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ رخ تو پہلے کی طرف ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا اعجاز ہے کہ اس نے اس دعا کو ایسے مرکز میں رکھا کہ دونوں طرف برابر چسپاں ہوتی ہے۔ آئندہ کے لیے اس دعا کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے خدا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اس معاملے میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کیونکہ اس راستے پر چلنا تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس پہلو سے جب ہم اس مضمون کا مزید مطالعہ کریں گے تو یہ حقیقت اور زیادہ ہم پر واضح ہو جائے گی کہ اس دعا کی مدد کے بغیر صراط مستقیم پر چلنا ہرگز انسان کے بس کی بات نہیں۔ بس ہم کیا دعا کرتے ہیں، اس پہلو سے میں آپ کو کچھ مزید باتیں قرآن کریم کے مطالعہ کی روشنی میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، نعمتیں مانگی جا رہی ہیں اور اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ لیکن جو مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ نعمتیں نہیں مانگی جا رہی، بلکہ نعمتیں حاصل کرنے والوں کا رستہ مانگا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمی دل سے نکال دیں کہ گویا یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہماری جھولی میں ساری نعمتیں ڈال دے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی دعا کرے کہ اے خدا، میں تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھا رہوں گا، تو میری جھولی میں ہر قسم کے پھل ڈال دے۔ یہ تو بہت آسان دعا ہے،
مگر جو دعا کی سکھائی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا میں پھل چاہتا ہوں، لیکن اس طرح جس طرح تیری محنت کرنے والے بندوں نے پھل حاصل کیے، اس طرح پھل چاہتا ہوں جس طرح باغبان نے لمبے عرصے تک محنتیں کی، گٹھلیاں زمین میں گاڑی، ان کی ارد گرد زمین کی نلائی کی، اسے نرم کیا، ہر قسم کی ضرورت پوری کی، جب راتوں کو اٹھنا پڑا تو راتوں کو اٹھا، جب چلچلاتی دھوپ میں پودوں کی حفاظت کے لیے جانا پڑا تو چلچلاتی دھوپ میں ان کی حفاظت کے لیے گیا، جب پانی کی ضرورت بھی پڑی تو پانی سے ان کو سیراب کیا، غرض کہ لمبا عرصہ محنت کرتا چلا گیا، ہر قسم کے جانوروں سے حفاظت کی، ہر قسم کے چوروں چکوں سے ان کی حفاظت کی، اپنے بچوں کی طرح انہیں پالا پوسا، یہاں تک کہ وہ درخت تیری رحمت کے سائے تلے بڑے ہوئے، اور پھر اس تمام عرصہ میں وہ تجھ سے دعائیں کرتا رہا کہ اے خدا اس درخت کو آسمانی آفات سے بھی بچا، محنت تو میں نے کی لیکن پھل لانا تیرا کام ہے، تو اسے اب ثمردار فرما دے، ان درختوں کو ثمردار فرما دے۔ پھر اس کی دعائیں مقبول ہوئیں اور پھر کثرت سے ان درختوں کو پھل لگے۔ اے خدا مجھے ان زمینداروں کا رستہ دکھا اور ان زمینداروں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب اس دعا کو آپ سارے زمینداری کے مضمون پر پھیلا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ بہت ہی مشقتوں کی دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ سوچ کر کہ آپ نرم سے منہ سے کیا مانگ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر تو وہی فارسی کا شعر صادق آتا ہے کہ الا یا ایھا الساقی ادر تاسم و ناولھا کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکل ہا، کہ اے ساقی پیالے کو چکر میں لا، پیالے کا دور چلا اور میں گساروں کے ہاتھوں تک پہنچا دے۔ کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے تھے شروع میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ عشق آسان ہے، ہم عشق کو عیش سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ عشق لڑائیں گے اور مزے اڑائیں گے۔ ولے افتاد مشکل ہا، اب عشق آن پڑا ہے تو مصیبت آ پڑی، اب سمجھ آئی ہے کہ عشق ہوتا کیا ہے اور اس کے لوازمات کیا ہیں۔ پس یہ دعا مانگنا تو آسان ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، لیکن جب ان رستوں پر چلنے کی کوشش کریں گے اور اس دعا کے مفہوم کو پوری طرح سمجھیں گے تب سمجھ آئے گی کہ خدا سے کیا مانگ بیٹھے ہیں۔ لیکن دنیا کے معشوقوں کی طرح کا یہ معشوق نہیں، یہ حقیقی معشوق مجازی معشوقوں سے بالکل مختلف ہے۔ وہ تو اپنے عشاق کی مدد نہیں کرتے، لیکن یہ معشوق ہر آن اپنی عشاق کی مدد کے لیے مستعد کھڑا رہتا ہے۔ وہ ان کے دل کی پکار پر کان دھرتا ہے اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کب میرا عاشق مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں دوڑتا ہوں اس کی طرف بڑھوں۔ جب وہ سوال کرتا ہے تو اس کو جواب دیتا ہے انی قریب، اے میرے بے قرار بے چین بندے، اے میرے متلاشی، میں تو تیرے پاس ہی ہوں۔ یہ ایسا معشوق ہے جو ماں سے بہت بڑھ کر اپنے طلبگار بچے سے حسن و احسان کا سلوک کرتا ہے۔ بس جہاں یہ راہ مشکل ہے وہاں آسان بھی ہو جاتی ہے اگر دعاؤں کی مدد سے اس کو آسان کیا جائے اور خدا سے وہ تعلق باندھا جائے جو محبت اور پیار اور عشق کا تعلق ہے۔ اس وضاحت کے بعد میں چند نمونے آپ کے سامنے قرآن کریم کے بیان کے پیش نظر رکھتا ہوں۔ قرآن کریم میں مختلف جگہ منعم علیہم کا ذکر بھی فرمایا گیا اور ان لوگوں کا ذکر بھی فرمایا گیا جو مغضوب ہیں یا ضالین ہیں۔ عام طور پر معاملے کو آسانی سے سمجھانے کی خاطر یہ کہا جاتا ہے کہ مغضوب علیہم کے متعلق جب آپ سوچیں تو یہ سوچیں کہ گویا یہود کا ذکر چل رہا ہے،
اور ضالین کی بات کریں تو ذہن میں عیسائیوں کی تاریخ کو لے آئیں، لیکن یہ بات اتنی سادہ اور ایسی آسان نہیں، اور اس طرح یکلخت اور یک دفعہ کسی ساری کی ساری قوم کو مغضوب قرار دینا درست نہیں، اور کسی ساری کی ساری قوم کو ضالین قرار دینا بھی درست نہیں، ورنہ یہ بات قرآن کریم کے بعض بیانات سے متصادم ہو جائے گی، ان بیانات سے ٹکرا جائے گی، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس میں بہت سے یہود کی بہت بڑی بڑی تعریفیں فرمائی گئیں اور ان کو خدا کے نیک بندے قرار دیا گیا۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے بہت سے عیسائیوں کی بہت تعریفیں فرمائیں اور انہیں خدا کا عابد زاہد بندہ قرار دیا، ایسا بندہ جو خدا کی خاطر دنیا تج کے ایک طرف چلے گئے اور عمر بھر عبادات میں صرف کر دی۔ بس ایسی کتاب کے مضمون کو اس رنگ میں سمجھنا کہ اسی کتاب کے دوسرے مضمون سے ٹکرانے لگے درست نہیں۔ بس جب ہم کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم کے رستوں سے ہمیں بچا، تو یہود کی بات ان معنوں میں سوچتے ہیں کہ یہود قوم میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے شروع تاریخ سے ہی ایسی غلطیاں کی جو خدا کے غضب کا نشانہ بنانے والی بھی تھیں اور دنیا کے غضب کا نشانہ بنانے والی بھی تھیں۔ بس یہود سے نہیں بلکہ ان بار بار ٹھوکنے والے اور غلطیوں کرنے والوں کی راہ سے بچانے کی دعا ہے جو خدا کے غضب کا اور بنی نوع انسان کے غضب کا نشانہ بنے۔ بس ان مکروہات سے بچنے کی دعا ہے جو مکروہات خدا کے غضب پر منتج ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح ان غلطیوں اور ٹھوکروں سے بچنے کی دعا ہے جن میں عیسائی قوم بحیثیت قوم مبتلا ہوئی اور خدا کے ایک عاجز بندے کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھی۔ لیکن خود ان میں بہت سے نیک لوگ بھی ہیں، قرآن کریم کے بیان کے مطابق ایسے نیک لوگ بھی ہیں جب وہ خدا کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، وہ خدا کے حضور راتیں اٹھ کر گریہ ازاری میں اور جھک کر اس کے حضور عبادت کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ ایسے گروہ یہود میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی اور نصارہ میں سے بھی ہیں۔ بس کسی قوم سے نفرت کی تعلیم نہیں دی گئی بلکہ بعض برائیوں سے نفرت کی تعلیم دی گئی اور ان کی مثالیں آپ کے سامنے معاملے کو آسان بنانے کے لیے رکھی گئیں۔ ایک اور وجہ اس دعا کو زیادہ وسیع معنوں میں لینے کی یہ ہے کہ قرآن کریم سے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغام بھیجے، رسول مبعوث فرمائے، خوشخبریاں دینے والے بھیجے، ڈرانے والے بھیجے، اور ان کی قوموں نے بھی ان سے ایسے سلوک کیے کہ بعض انعام پانے والی بن گئیں اور بعض مغضوب ہو گئیں اور بعض ضالین ٹھہریں۔ تو اگر اس دعا کو صرف یہود اور عیسائیوں کے ذکر پر ہی محدود کر دیں گے تو ان مشرکین کا کیا بنے گا جنہوں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نجس ہے یہ شرک، اور ہر دوسری چیز کو خدا معاف فرما دے گا مگر شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور ان قوموں کا کیا بنے گا جو ہندوستان یا چین یا جاپان یا دوسری دنیا میں یا شرک میں مبتلا ہیں اور مبتلا رہی ہیں یا دوسرے کئی قسم کے ایسے گناہوں میں ملوث ہوئیں جو خدا کے اور بنی نوع انسان کے غضب کا نشانہ بنانے والے گناہ تھے۔ اور پھر ان قوموں کا کیا بنے گا جو دنیا کے مختلف خطوں میں نئی دنیا میں یا پرانی دنیا میں پیدا ہوئیں اور ضالین ٹھہریں خدا کے حضور۔ بس اس مضمون کو اتنے محدود تصور کے ساتھ اپنے ذہن میں نہ جمائیں بلکہ اس وسیع تصور کے ساتھ ذہن میں جمائیں، اور ساری دنیا میں ہر وہ قوم جو بعض غلطیوں کی وجہ سے خدا کی نظر میں مغضوب ٹھہرے اس سے بچنے کی دعا کرے، اور ہر وہ قوم جو گمراہ ہو گئی
اور بعض نیکیاں بھی اپنی قائم رکھیں لیکن بعض بدیوں میں بھی مبتلا ہوئی، اچھے برے کو ملا دیا، اور اس طرح خدا نے انہیں گمراہ قرار دیا، خواہ وہ مشرق کی قوم ہو یا مغرب کی قوم ہو، خواہ وہ اسلام سے باہر ہو یا اسلام کے مسلمانوں کے اندر ہو، ہر ایسی قوم سے بچنے کی دعا مانگی گئی ہے، دعا سکھائی گئی ہے۔ بس مسلمانوں میں بھی اگر کچھ ایسے لوگ ہوں جو وہ عمل کریں جو مغضوب بنانے والے ہوں، تو غیر المغضوب علیہم کی دعا ان پر بھی صادر آتی ہے اور ان کو بھی اپنے دائرے میں لیتی ہے اور ان سے بچنے کے لیے بھی ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ اسی طرح انعمت علیہم کا دائرہ بھی بہت ہی وسیع ہے۔ بس میں نے یہ سوچا ہے کہ جیسا کہ میں نے جماعت کو نصیحت کی تھی کہ قرآن کریم کے مطالعہ سے انعمتا کی تعریف معلوم کریں کہ انعمتا علیہم والے لوگ ہیں کیا، اور ان کا مزید مطالعہ کریں۔ پھر جب وہ دعا مانگیں گے تو پتہ ہوگا کہ کیا مانگ رہے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے نہیں مانگیں گے بلکہ ہوش سے مانگیں گے اور اس کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر دعا مانگیں گے، اور پھر ان کا دل ان کو بتائے گا کہ وہ اپنی دعا میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، واقعی صمیم قلب سے دل کی گہرائیوں سے دعا کر رہے ہیں یا پوپلے منہ کی باتیں ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب بھی بتائیے کہ یہ دعا کوئی آسان دعا ہے کہ اے خدا ہمیں ان رستوں پر چلا جن رستوں پر پتھر پڑتے ہوں، اے خدا ہمیں ان رستوں پر چلا جہاں گندی گالیاں دی جاتی ہیں، اے خدا ہمیں ان رستوں پر چلا جہاں بغیر قصور کے لوگ گھروں سے نکالے جاتے ہوں اور قتل کیے جاتے ہوں، ایسے رستوں پر چلا جہاں چلنے والوں کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے ذبح کیے جاتے ہیں، ان کی مائیں ذبح کی جاتی ہوں، ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہوں، انہیں ہر قسم کے الزامات کا نشانہ اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہو، جہاں زندگی عذاب بنا دی جاتی ہو۔ اب بھلا یہ دعا کوئی ہوش مند آنکھیں کھول کر کر سکتا ہے؟ مگر جب انعمتا علیہم کی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو اس راہ سے گزرنے والے جو راہ ہم مانگ رہے ہیں اسی قسم کی مصیبتوں میں مبتلا کیے گئے، اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر کسی قصور کے، ان کو قتل کیا گیا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کے اموال لوٹے گئے، انہیں طرح طرح کے سب و شتم کا نشانہ بنایا گیا، ساری زندگی ان سے نفرتیں کی گئیں، ان کو حقیر قرار دیا گیا، ان کو گمراہ قرار دیا گیا۔ ذلیل ادنا لوگ جب ان راہوں سے گزرتے تھے جہاں خدا کے یہ نیک انعام پانے والے بندے گزرتے تھے، جہاں سے گزر رہے ہوتے تھے، تو بڑے بڑے باتیں ان پر بناتے تھے، ان کو حقارت سے دیکھتے تھے، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے اور ہنستے ہوئے کہتے تھے کہ یہ گمراہ جس نے دیکھنے ہیں دیکھ لو، یہ بدبخت لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ہدایت نہیں۔ ایسے ایسے مظالم کا ان کو نشانہ بنایا گیا، اور جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس مطالعہ میں ساتھ ہی خدا یہ بتاتا ہے کہ میرے یہ پیارے بندے ہیں، میرے یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ بس جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، تو یہ سب دعائیں اس میں شامل ہیں، یہ سب مرادیں ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح اس راستے پر چلنے کے نتیجے میں ہم پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہونے والی ہیں۔ ہم خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ارنا مناسکنا، ہمیں ہماری قربان گاہیں دکھا، وہ جگہیں دکھا جہاں ہم تیرے حضور اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ ہم خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا ہم سے ہمارے سارے اموال لے لے اور ہماری جانیں لے لے، ہم سے یہ سودا کر لے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں رہا، سب تیرا ہو گیا ہے، اور اس کے بدلے ہمیں ایک آئندہ آنے والی جنت کی خوشخبری دے دے۔ یہ وعدہ کر لے کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں گے تو تیری دائمی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ بس جو ہاتھ میں ہے اسے چھوڑنے کی دعا مانگ رہے ہیں، اور جو ہاتھ میں نہیں اور عام دنیا کی نگاہ میں ایک موہوم وعدہ ہے اسے حاصل کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر لوگ بے وقوف کہتے ہیں، یعنی پاگل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہی دنیا ہے، جو آج کی زندگی ہے، بس یہی سب کچھ ہے۔ آنکھیں بند تو سب کچھ ختم، اور وہ ہنستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پاگل خدا، یہ لوگ خدا کے بندے بنتے ہیں، ہوش والے بنتے ہیں، یہ تو بے وقوف ہیں، سفہاء ہیں۔ لیکن
ان خدا کے نیک بندوں کے کانوں میں خدا کی یہ آواز پڑتی ہے، الا انہم هم الصفاء ولکن لا یعلمون، خبردار ان کے تانوں سے تم مزمحل نہ ہو جانا، ان کے تانوں سے تم کہیں امیدیں نہ چھوڑ بیٹھنا، ہم تمہیں بتاتے ہیں، الا انہم هم الصفاء، کہ خبردار یہی وہ لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں، تم بے وقوف نہیں ہو، تم عقل والے ہو، تم نے صحیح سودے کیے ہیں۔ تو یہ دعائیں ہیں جو ہم مانگتے ہیں، اور پھر زنجیریں مانگتے ہیں، قید کی دعا مانگتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں کہ ساری عمر ہماری پابندیوں میں ظرف ہو جائے، یہ دعا مانگتے ہیں کہ اس قید خانے میں ہمیں ڈال جس کا ذکر تیرے سچے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا کہ الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر، کہ دنیا تو مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، ایک مصیبت خانہ ہے جس میں وہ پڑ جاتا ہے، کسی چیز کی آزادی نہیں رہتی، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، سونے لگتا ہے تو پابندیوں کے ساتھ سوتا ہے، اٹھتا ہے تو پابندیوں میں آنکھیں کھولتا ہے، جو قدم اٹھاتا ہے یہ سوچتا ہے کہ یہ خدا کی ناراضگی کا قدم تو نہیں، اور کون سا ایسا قدم اٹھاؤں کہ خدا کی پابندی کی زنجیروں میں جکڑا رہتے ہوئے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ انہی راہوں پر قدم اٹھاؤں جن راہوں پر یہ زنجیریں مجھے جانے کی اجازت دیتی ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو قصے کو مختصر فرما دیا، کہا ہاں اب دعا مانگو کہ اے خدا ہمیں عمر بھر کا قیدی بنا دے، ایسا قیدی بنا دے جس کی گویا ساری آزادیاں چھین لی گئیں۔ بس یہ دعا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، اور 5 وقت بھولے پن سے اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور پھر جو اور بھی زیادہ خدا کے سادہ لو اس سے محبت کرنے والے پیار کرنے والے بندے ہیں وہ نفلوں کے اضافے کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، دنوں کی دعا سے مطمئن نہیں ہوتے، کہتے ہیں ابھی پوری مصیبتیں ہم نے نہیں مانگی، اے خدا اب باقی وقت ہم مزید مصیبتیں مانگتے ہیں، جو کچھ رہ گیا ہے وہ ہم پر نازل فرما۔ یہ عرض کرتے ہیں اے خدا ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، ان لوگوں میں شامل نہ فرما جو یہ سمجھتے ہیں قرآن کے بیان کے مطابق کہ ایمان لانا کافی ہے اور اس کے بعد کوئی ابتلا نہیں آئیں گے، ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما جنہوں نے جو ایمان لائے یہ جانتے ہوئے کہ یہ ابتلاؤں کا رستہ ہے، اور یہ دعا کرتے ہوئے داخل ہوئے کہ اے خدا اب وہ ابتلا ڈال ہم پر، لیکن یہ رحم فرما کہ ان ابتلاؤں میں ثابت قدم فرما، ان ابتلاؤں سے زندہ سلامت گزار دے، اور پھر ہم تیرے فضلوں کے وارث بنتے ہوئے ان ابتلاؤں کے دور سے نکلیں۔ بس ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دیکھیں کتنی ضرورت تھی، شروع میں ہی خدا سے یہ التجا کرنے کی ضرورت تھی، عبادت تو تیری ہی کرتے ہیں اور کسی اور کی نہیں کرتے، تیری کرنا چاہتے ہیں کسی اور کی نہیں کرنا چاہتے، مگر اے خدا بہت مشکل رستہ ہے، تیری مدد کے بغیر ہم وہ دعا بھی نہیں کر سکتے جو دعا تو ہمیں سکھا رہا ہے اور ابھی آنے والی ہے۔ بس ایاک نستعین کا یہ پہلو اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اے خدا ہمیں اس دعا کی توفیق عطا فرما دے، سچی دعا کی۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ جب آپ اس سارے مضمون کو قرآن کے بیان کی روشنی میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو یہ دعا بہت مشکل اور مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے مقام آتے ہیں کہ جب انسان کا دل کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور اسے اس دعا کی تفصیل کے ساتھ ہمت نہیں پڑتی، وہ تفصیل جو قرآن کریم نے ان دعا کرنے والوں کی ہمارے سامنے ایک تاریخ کی صورت میں کھول کر رکھ دی ہے، اس تفصیل کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ دعا مانگنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ بس ایاک نستعین کی شدید ضرورت ہے کہ مدد مانگی جائے کہ اتنی ہمیں دعا سکھا، اتنی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما جو تیری مدد سے آسان ہوتی چلی جائے اور تباً سچائی کے ساتھ دل سے اٹھے، نہ کہ بناوٹ کے ساتھ ہونٹوں سے نکلے۔ اس ضمن میں نے قرآن کریم کے آغاز سے لے کر آخر تک چند قرآنی بیانات کو
اس دعا کے ساتھ منسلک کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب میں نے سورہ بقرہ سے بات شروع کی تو یہ مضمون اتنا بڑھ گیا کہ ناممکن تھا کہ 1 2 3 4 5 10 جمعوں میں بھی اس کا حق ادا کیا جائے۔ بس میں نے کچھ نمونے سورہ بقرہ سے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو اس دعا کے ساتھ منسلک کر کے مطالعہ کریں، اور پھر ہر دفعہ یہ سوچیں کہ میں یہ دعا مانگا کرتا ہوں اور آئندہ بھی یہ دعا مانگا کروں گا۔ اور پھر میں نے کچھ ٹکڑے کہیں سے کچھ ٹکڑے کہیں سے غرضی کے چند نمونے مختلف قرآن کریم کی جگہوں سے اکٹھے کیے تاکہ آپ کو اس دعا کا مطلب سمجھاؤں جو ہم سب روزانہ بار بار مانگتے ہیں، اور اکثر ہم میں سے جانتے ہی نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ بس جو کچھ اب مانگیں ہوش سے مانگیں، سمجھ کر مانگیں کہ کیا مانگا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے فضل کی امید رکھیں اور اس سے رحم کے طلبگار ہوں کہ وہ ان مشکلوں کو ہمارے لیے آسان کر دے جو ہم ہوش مندی کے ساتھ خود خدا سے طلب کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک چھوٹے سے معاہدے کے لیے جو دنیا کے سودوں میں کیا جاتا ہے، آپ ایک قابل وکیل سے مدد چاہتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں کہ کہیں دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کوئی ایسی بات نہ معاہدے میں لکھی جائے جس کو ہم نبھا نہ سکیں۔ تو وہ معاہدہ جو قرآن کریم کا معاہدہ ہے، جسے خدا میثاق قرار دیتا ہے، اس پر عمل کرنے سے پہلے، اس پر دستخط کرنے سے پہلے معلوم تو ہونا چاہیے کہ کس بات پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ دنیا والے غلطیوں کو معاف نہیں کیا کرتے اور ایک ایک قطرہ خون کا حساب مانگتے ہیں، اس لیے دنیا کے معاہدوں میں تو انسان غلطی کرے تو ساری عمر اس کا خمیازہ بھگتتا رہتا ہے، لیکن یہ معاہدہ ایک ایسی ذات سے کیا جا رہا ہے جو بہت غفور الرحیم ہے، جو قدم قدم پر بخشش کے وعدے بھی کرتی ہے، وہ عجیب طرح سے حساب کرتی ہے، اچھا یہ بھی میں معاف کر دیتا ہوں، یہ بھی میں معاف کر دیتا ہوں، یہ بھی معاف کر دیتا ہوں اور یہ بھی معاف کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ اس کی معافیوں کا سلسلہ اس کے حساب طلب کرنے والے سلسلے پر غالب آ جاتا ہے، اور اس کی رحمت ہر انسان کی لغزش کو ڈھانپ لیتی ہے۔ بس اگر اور نہیں تو یہ دعا، یہ مضمون ہی انسان کے دل کے لیے تسلی کا موجب بن جاتا ہے کہ ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو اگر چاہے تو ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے جن کے اعمال تمام تر اچھے نہیں تھے، انہوں نے بدیاں بھی کی اور اچھے اعمال بھی کیے، اچھے اور بروں کو ساری عمر ملائے رکھا، اور کبھی ان کو ایسی توبہ کی توفیق نہیں ملی کہ کوئی زندگی کے کسی موقع پر وہ یہ کہہ سکیں کہ اب ہم اپنی بدیاں جھاڑ کر نیکیوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ عمر بھر وہ بدیوں اور نیکیوں کے ساتھ ملے جلے رہے اور اسی طرح گھسٹتے گھسٹتے میرے قرب کی راہوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ فرمایا میں چاہوں تو انہیں پکڑ لوں اور ان کی بدیوں کی سزا دوں، اور اگر چاہوں تو ان کو معاف کر دوں، اور بہت ایسے ہیں جن کو میں معاف بھی کر دیتا ہوں۔ تو پھر انسان اس بات سے سہارا لیتا ہے کہ میثاق پر ہم دستخط تو کر بیٹھے ہیں، لیکن اب اس میثاق کی شرائط پر پورا اترنے کے لیے خدا ہی سے مدد طلب کریں گے، اور اگر ہم اس میثاق پر پورا اترنے والے جو اولین لوگ ہیں، جو سابقون کا گروہ ہے، ان جیسے نہ بھی بن سکتے ہوں تو ہم یہ التجائیں کریں گے کہ اے خدا ان ادنا لوگوں میں ہی شامل فرما دے جنہوں نے عمر بھر دیانتداری سے میثاق پر عمل نہیں کیا، تو میثاق پر عمل کرنے کی تمنا تو رکھتے تھے، کوئی خواہش تو ان کے دل میں تھی، بے چینی تو ہوا کرتی تھی، جب وہ گناہ کرتے تھے تو بے قرار ضرور ہو جایا کرتے تھے، گناہوں کے بعد مطمئن نہیں رہتے تھے بلکہ تڑپ کر زندگی گزارتے تھے۔ بس اے خدا ہمیں ان لوگوں میں ہی شامل فرما دے، اور اگر قافلے کے سر پر چلنے والوں میں شامل نہیں تو اس کے قافلے کے آخر پر اس کی دم میں گھسٹتے ہوئے لوگوں میں ہی شامل فرما دے، لیکن رستہ وہ ہو انعمت علیہم کہ جن پر تو نے انعام کیا، مغضوب کے رستے پر ہمیں نہ ڈالنا۔ بس اب میں آپ کو وہ لکھی ہوئی دعاؤں کی شکل، لکھے ہوئے مضمون میں
قرآن کریم کے واقعات کو دعاؤں کی شکل میں ڈھال کر پیش کرتا ہوں۔ قرآن آیات میں یہ مضمون دعاؤں کی صورت میں ظاہر نہیں فرمایا گیا، مگر قرآن سے واقعات لے کر اور قرآن کی نصیحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اوامر اور نواہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو وہ کون سے انعام یافتہ لوگ ہیں جن کے رستے پر ہم چلنے کی دعا کرتے ہیں؟ وہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی تو نے ان کو عطا کیا ہے اسے تیری راہ میں خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہوئی تعلیم پر اور سب گزشتہ تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں، اور آئندہ ہونے والی موعود خبروں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور اے خدا ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جو اپنی مرادوں کو پا لیتے ہیں، اور اے خدا ہمیں ان لوگوں کے رستوں پر چلا جنہوں نے تجھے اپنا بھی رب تسلیم کیا اور ان کا رب بھی تسلیم کیا جو پہلے گزر چکے تھے، اور تقوی کی راہوں پر چلے۔ اے خدا ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جن کو تو نے سدا بہار جنتوں کی بشارت دی ہے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اے خدا ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جو ہر اس درخت کے پھل سے اعتراض کرتے ہیں جس کا کھانا تو نے منع فرما دیا ہے، اور اس پھل کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے جسے تو نے ممنوع قرار دیا۔ اے خدا ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جو ہمیشہ تیری نعمتوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور جو عہد تجھ سے باندھا ہے اس پر پختگی سے قائم رہتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جو ہر اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اس تعلیم کی تصدیق کرتی ہے جو قرآن میں اتاری گئی، اور تیری آیات کو ادنا اغراض کی خاطر بیچ نہیں ڈالتے، اور صرف تیرا ہی تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ جھوٹ کی ملونی سے پاک اور خالص دل رکھتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور تیرے حضور جھکنے والوں کے ساتھ ہر مقام اطاعت پر جھک جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا رستہ دکھا جو صبر اور دعاؤں کے ذریعے سے تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے حضور عاجزی اور تذلل اختیار کرتے ہیں، اور تیرے حضور عاجزی اور تذلل اختیار کرنا ان پر بار نہیں ہوتا، ان پر گرا نہیں گزرتا۔ وہ جو یہ امید لیے بیٹھے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملاقات کریں گے اور بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے خدا ہمیں وہ نعمتیں بھی عطا کر جو پہلی امتوں کو عطا کی گئیں، اور اپنے ان فضلوں سے بھی نواز جنہوں نے پہلی امتوں کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، جن کے ذریعے تو نے پہلی امتوں کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، اور ان خوش نصیبوں میں سے بنا جو ان کی مثالیں زندہ کرنے والے ہیں، جنہوں نے تیری نعمتوں کے گیت گائے اور تیری نعمتوں کے ذکر اور تیرے ذکر کو بلند کیا۔ ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلا جو مواخذہ کے اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جبکہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی، اور اس کی کوئی شفاعت کسی کے حق میں قبول نہ کی جائے گی، اور کسی جرم کے بدلے اسے کوئی مدد میسر نہ آئے گی۔ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن کی لغزشوں کو تو نے معاف فرما دیا، اور تیرے عفو کے نیچے وہ تیرے بے انتہا شکر گزار بندے بن گئے، اور ان لوگوں کی راہ پر چلا جن کو جب کتاب اور فرقان عطا کیے گئے تو ان کی ہدایت سے انہوں نے خوب استفادہ کیا۔ اے خدا ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن کی خطاؤں کو تو نے معاف فرما دیا، اور ان محسنوں کی راہ پر چلا جنہیں تو نے احسان کی توفیق بخشی اور ان کے حسن و احسان کو اور بڑھا دیا، اور ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جو تجھ پر اور جزا سزا کے دن پر حقیقی ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، اور جن کو تو نے محفوظ اجر کی ضمانت دی اور سلامتی کا یہ پیغام دیا کہ کوئی خوف تم پر غلبہ نہ پا سکے گا،
اور لمبے غموں میں مبتلا نہیں کیے جاؤ گے۔ اے خدا، ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جنہوں نے تجھ سے یہ عہد باندھا کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور والدین سے اور اقربا سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں گے، اور تیرے بندوں سے نرم گفتاری سے کام لیں گے اور انہیں اچھی باتیں کہیں گے، اور اسی طرح انہوں نے تیری عبادت کو قائم کرنے اور تیری راہ میں خرچ کرنے کا عہد کیا، اور پھر وفا کے ساتھ ان عہدوں پر قائم رہے۔ اب دیکھیں، یہ ایک بہت سی ان صفات میں سے یہ چند صفات ہیں جو خدا کے ان بندوں کی بیان فرمائی گئی ہیں جو خدا سے باندھے ہوئے عہدوں کو پورا کرتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلتے ہیں اور انعام یافتہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور روزمرہ کی عام بات، زندگی کی عام باتیں ہیں جن میں ہم میں سے اکثر ٹھوکر کھاتے اور ان معمولی عام معروف باتوں پر بھی عمل کرنے کی اہلیت نہیں پاتے۔ بس اگر ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہوئے یہ سوچا کریں کہ دعا ہم یہ کر رہے ہیں اور کام کون سے کر رہے ہیں، دعاؤں کا رستہ اور ہے اور ہمارا چلنے کا رستہ اور ہے، تو اسی وقت انسان کے دل پہ لرزہ طاری ہو جائے گا۔ عام انسان سے اگر کچھ مانگے اور دل میں کوئی اور بات ہو تو یہ بھی منافقت ہے اور ایک مکروہ بات ہے، مگر خدا سے کچھ اور مانگے اور کچھ اور کرنے کے ارادے ہوں تو یہ ایک بہت ہی بڑا خوف کا مقام ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور والدین سے اور اقربا سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ بہت سے ایسی شکایتیں روزمرہ مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں کہ بعض مرد ہیں جو اپنے گھر میں بھی اپنے بیوی بچوں سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، ان سے کرخت رویہ ہے، ان سے ظلم و ستم کا سلوک ہے، ان سے کنجوسیاں کرتے اور ان کو مصیبت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ ایسی بیویاں ہیں جو بیچاری روتی پیٹتی مجھے خط لکھتی ہیں کہ ہمیں تو پیسے کا منہ نہیں دکھاتے، گھر میں کچھ ڈال دیا تو ڈال دیا، اور وہ بھی ایسا کہ ایک پائی کا ایک چیز کا حساب رکھتے ہیں۔ زندگی عجیبن ہے، بچوں سے حسن سلوک نہیں ہے، بچوں کو اس طرح پھینکا ہوا ہے جس طرح وہ بے جان چیزیں ہیں، ان کو حصی کوئی نہیں۔ ان باتوں میں مبالغہ بھی ہوگا، لیکن جو لوگ دنیا کے معاشروں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر معاشرے میں اس قسم کے ظلم موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ لکھنے والی غلط لکھ رہی ہو، لیکن اور بہت سی ایسی ہیں جو نہ لکھنے والی ہیں لیکن ان پر یہ حالات گزرتے ہیں۔ بس کئی قسم کی مصیبتیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہماری بد اخلاقیوں کے نتیجے میں انسانوں پر ڈالی جاتی ہیں اور انسانوں کی زندگیوں کو اجیرن کر دیتی ہیں، مردوں کی طرف سے بھی، عورتوں کی طرف سے بھی، بہوؤں کی طرف سے بھی، ساسوں کی طرف سے بھی، باپوں کی طرف سے بھی اور بچوں کی طرف سے بھی۔ تو دیکھیں، یہ دعا جو ہمیں خدا نے سکھائی، ان معنوں میں یہ دعا سکھائی کہ اپنے بندوں کا ذکر فرمایا اور کہا نیک انعام یافتہ راہ پر چلنے والے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اے خدا ہمیں انعام یافتہ راستوں پر چلنے والوں میں سے بنا دے، تو دراصل یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں ایسا بنا دے کہ والدین کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، ان کی دعائیں لینے والے ہوں، اور سب اقربا سے حسن سلوک کرنے والے ہوں، اور یتیموں کا خیال رکھنے والے ہوں، مسکینوں سے حسن سلوک سے پیش آنے والے ہوں، اور تیرے سب بندوں سے نرمی کی گفتگو کرنے والے ہیں۔ حسن، ہماری گفتگو میں حسن ہو، کراہت کی بات نہ ہو۔ وہ لوگ جو گھر میں ایک دوسرے سے نرمی کی بات نہیں کرتے، وہ عام دنیا میں اس بات کے ان سے عام دنیا میں کم توقع کی جاتی ہے کہ وہ نرمی کی گفتگو کرتے ہوں گے، لیکن بعض ایسے ظالم بھی ہیں کہ دوستوں سے نرم اور اپنے گھر والوں سے سخت، حالانکہ مضمون والدین اور اقربا اور قریب اور نزدیک کے رشتہ داروں کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ بس ایسی نرمی جو دوستوں کے لیے ہو اور گھر والوں کے لیے نہ ہو،
اس نرمی کا ان لوگوں کے ذکر میں کہیں شمار نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے حسب مراتب کے لحاظ سے نیکیوں کا ذکر فرمایا. بس جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی تو نگاہ رکھیں. اگر ان پر نگاہ نہیں رکھیں گے تو بڑی باتوں کا نہ حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بڑی باتیں مانگنے کی جرت کر سکتے ہیں. اور جب بھی آپ بڑے بڑے مضامین کو سوچ کر اپنے دل کو ٹٹولیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی دعا میں طاقت نہیں ہے کہ ان مضامین کی متحمل ہو سکے. کانپ جاتی ہے، جیسے کوئی بڑا بھاری وزن کوئی کمزور انسان اٹھانے کی کوشش کرے. تو یہ دعا ہی بہت بھاری ہے. لیکن اگر ہم غور کرنے والے ہوں اور اگر یہ دعا اٹھا لیں تو اس دعا کے نتیجے میں جتنی ذمہ داریاں ہیں، اگر سچے دل سے اس دعا کو اٹھا لیں وہ خدا خود اٹھا لیتا ہے. یہ یقین ہے جو ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے، اور اس یقین کے بغیر اس دعا کی ہمت بھی نصیب نہیں ہو سکتی. چنانچہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح انہوں نے تیری عبادت کو قائم کرنے اور تیری راہ میں خرچ کرنے کا عہد کیا. جن لوگوں نے تیری عبادت کو قائم کرنے اور تیری راہ میں خرچ کرنے کا عہد کیا اور پھر وفا کے ساتھ ان عہدوں کو نبھایا، ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا. اے خدا، ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جو اس بات سے بے خبر نہیں کہ تو ہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور تیرے سوا کوئی دوست اور مددگار ان کے کام نہیں آ سکتا. ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جن کا قبلہ ہمیشہ تو رہا. تیری حضوری سے وہ اپنے وجود کو ہمیشہ نیا حسن عطا کرتے رہے، یعنی وہ لوگ جن کا اجر تیرے پاس ہے اور تیرے تعلق کے فیض سے وہ ہر دوسرے خوف اور غم سے آزاد ہو گئے. ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جو جس راہ پر بھی چلے ہمیشہ تجھے پیش نظر رکھا، جو تمام وسعتوں کا مالک خدا ہے. اے خدا، تجھے پیش نظر رکھا جو تمام وسعتوں کا مالک خدا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اسی کا ہے اور ہر چیز اسی کی اطاعت کا دم بھرتی ہے. وہ جو زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے اور جب کسی تخلیق کا ارادہ باندھتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہو جا، اور لازماً وہ ہو کر رہتی ہے. بس اے خدا، ہمیں اس یقین کے ساتھ ان راہوں پر چلا کہ ہم ایسی قدرتوں کے مالک خدا سے مدد مانگنے والے ہیں. پھر ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی دن رات تلاوت کے لیے وقت نکالتے اور پھر غور اور سمجھ کے ساتھ تیری کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے مضامین کو اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مضامین میں ڈوبنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر وقت اپنے آپ کو اس کتاب کی کسوٹی پر پرکھتے رہتے ہیں. یہ مضمون ہے جو حق تلاوت کا مضمون ہے. ہم اس کی بھی دعا مانگتے ہیں اور پھر یہ دعا مانگتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہمیں ہماری قربان گاہیں دکھا، ہمیں آزمائشوں میں ڈال، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی بھی توفیق عطا فرما. اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو مرتے دم تک تیرے حضور سپردگی کے عالم میں رہتے ہیں، تسلیم و رضا کی حالت میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کر دیتے ہیں اور پھر اپنے وجود کو تجھ سے واپس نہیں لیتے. اور مرتے وقت اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ توحید پر قائم رہنا اور خدا سے تعلق باندھے رکھنا، اور کبھی اس تعلق کو توڑنا نہ، کیونکہ اس تعلق کے توڑنے پر تم ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیے جاؤ گے. بس وفا کے ساتھ توحید پر قائم رہنا اور ایک خدا سے اپنے تعلق کی حفاظت کرنا. ایسے لوگوں کی راہ پر چلا جو تیرے حضور یہ اقرار کرتے ہیں کہ تو نے جتنے بھی دنیا میں رسول بھیجے ہم ان سب پر ایمان لے آئے ہیں. ہمیں توفیق بخش کہ ہم ایک رسول اور دوسرے سے رسول کے درمیان
ایسی تفریق نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں کسی کی وحی کو واجب العمل سمجھیں اور کسی کی وحی کو اس طرح واجب العمل نہ سمجھیں، بلکہ یقین کریں کہ تیرا کلام خواہ اعلیٰ پر نازل ہو خواہ ادنا پر نازل ہو، وہ کلام تیرا کلام ہے، اور اس حیثیت سے ہر کلام خواہ کسی دنیا کے بندے پر نازل ہوا ہو وہ عزت اور احترام کے لائق ہے۔ پھر وہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا ہمیں امتن وسطن بنا دے، یعنی وہ امت بنا دے جس کی تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی تھی کہ وہ میانہ روی کرنے والی امت ہے، افراط اور تفریط سے پاک ہے، وہ درمیانی راہوں پر چلنے والی امت ہے، اور ہمیں تمام دنیا پر نگران بنا دے، ہم تمام دنیا کے اخلاق کی نگرانی اور حفاظت کرنے والے ہوں، اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر نگران بنائے رکھ، تاکہ گویا ہم اس کی آنکھوں کے سامنے ان فرائض کو ادا کرنے رہنے والے ہوں جو تو نے عائد فرمائے ہیں، اور اس سند کے ساتھ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے ہم نے تعلیم حاصل کی اور سند پالی، ہم باقی دنیا کے اعمال کی بھی نگرانی کرنے والے ہوں اور انہیں علم سکھانے والے بنے اور نیک اعمال سکھانے والے بنے۔ اے خدا ہمیں استباق فی الخیرات کی توفیق عطا فرما، صرف نیکیوں کی توفیق نہ عطا فرما، نیکیوں میں ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر وقت جد و جہد میں مبتلا رہنے والے ہوں، ہمیں ان لوگوں کی راہوں پر چلا جو ہمیشہ آگے بڑھنے کی نیت سے ورزشیں کرتے رہتے ہیں اور محنتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے اگر صبح کی سیر کی کسی کو عادت ہو یا توفیق ملی ہو، دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے ایتھلیٹ یعنی کھلاڑی اور مختلف جسمانی مقابلوں میں حصہ لینے والے ہیں جو صبح صبح اٹھ کر دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں بھی جبکہ شدید سردی ہو یا پاکستان وغیرہ میں شدید گرمی ہو، ان باتوں سے بے نیاز وہ بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلوان ہیں جو اکھاڑوں میں محنت کر رہے ہیں، غرضی کے ایسے لوگ کسی امید پر کہ شاید کبھی ہم اپنے ملک میں نام پیدا کرنے والے بنیں، اور اس امید پر کہ بعض دفعہ شاید کبھی ہم بین الاقوامی مقابلوں میں نام پیدا کرنے والے بنیں، ساری زندگی محنت میں صرف کرتے ہیں۔ بس جب ہم استباق فی الخیرات کی دعا مانگتے ہیں تو یہ بات ہے جس کی دعا مانگتے ہیں، اے خدا ہمیں محنت کی توفیق عطا فرما جس کے نتیجے میں ہم اپنے بھائیوں سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بنیں۔ اگر یہ محنت نہیں کریں گے تو یہ توفیق مانگنے کی دعا کا کیا مطلب ہے؟ بس جب استباق فی الخیرات کی دعا مانگیں تو ان سارے نظاروں کو پیش نظر رکھ لیا کریں، جہاں مقابلوں میں حصہ لینے والے مختلف رنگ میں مختلف مقامات پر دن اور رات یا دن کسی اور حصے میں محنتیں کر رہے ہوتے ہیں اور زندگیاں ان محنتوں میں صرف کر دیتے ہیں، اور اکثر ہیں جن کی امیدیں پوری نہیں ہوتی، بہت ہی کم ہیں جن کی امیدیں پوری ہوتی ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ شاید ہی ہزاروں میں سے ایک ہم بن سکیں جو اپنی آرزوؤں کا پورا ہوتا دیکھ سکیں گے، پھر بھی وہ محنت کرتے ہیں۔ تو یہ دعا سکھائی کہ اے خدا ہمیں ایسی محنتیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرما جن کا پھل ہر شخص کو نصیب ہو ہی نہیں سکتا، مگر ان محنتوں کا کچھ نہ کچھ فیض ہر شخص پا ہی لیتا ہے، عام دنیا کے انسانوں کے مقابلے پر وہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس استباق فی الخیرات کرنے والوں کی راہ پر ہمیں ڈال دے، صبر و صلات اور شہادت پر تسلیم و رضا کا رد عمل دکھانے والوں کی راہ پر ڈال، ایسے لوگوں کی راہ پر ڈال جو ابتلاؤں اور نقصانات پر صبر سے کام لیتے ہیں اور تیرے حضور ہر قسم کی قربانیاں دیتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ سب کچھ گیا لیکن ہم بھی تو خدائی کے ہیں، ہم بھی چلے جائیں تو کچھ ہاتھ سے دینے والے نہیں ہوں گے، انا للہ ہے، ہم خدا کے تھے اور خدا کے ہیں، اور ہم نے بھی تو آخر اسی کے پاس جانا ہے جہاں ہمارا سب کچھ جا رہا ہے۔ پھر وہ ایسے لوگ ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کی راہ پر چلا
جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، لیل و نہار کے عدل بدلنے کو دیکھتے ہیں، کشتیوں کا سمندروں میں چلنا دیکھتے ہیں، آسمان سے پانی کے نزول کا نظارہ کرتے ہیں، زمین پر جانوروں کے وجود کو چلتے پھرتے اور نرم نرم گھاس کھاتے یا ویسے رزق کی تلاش میں اڑتے یا دوڑتے پھرتے ہوئے یا سمندر میں تیرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر زمین و آسمان کے درمیان مسخر بادلوں پر غور کرتے ہیں، اور ان سب باتوں پر غور کے نتیجے میں وہ ہر چیز کو تیری طرف اشارہ کرتے ہوئے پاتے ہیں، اور ہر چیز سے یہ پیغام لیتے ہیں کہ ان کا ایک خالق ہے، ان کا ایک مالک ہے، اور وہی راہ ہے جس کی طرف ہر چیز انگلی اٹھا رہی ہے۔ بس اب ان سب نظاروں سے ہمیں اپنے قرب کی راہیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اشد حب للہ بنا دے، ہمیں ہماری ہر دوسری محبت پر تیری محبت غالب آ جائے، نہ ماں کی ایسی محبت رہے، نہ باپ کی ایسی محبت رہے، نہ اولاد کی ایسی محبت رہے، نہ بیوی کی، نہ عزیزوں اور رشتہ داروں کی، نہ کسی حسین انسان کی، نہ کسی حسین نظارے کی، نہ کسی دنیا کی نعمت کی، نہ کسی علمی فضیلت کی، ہر دوسری محبت سے تیری محبت بڑھ جائے۔ اے خدا ہمیں حلال طیب رزق عطا فرما، اور ان لوگوں کے رستوں پر چلا جو غیر حلال رزق حاصل کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، اور تیز تجھ سے دعائیں مانگتے ہوئے حلال رزق کی وسعت کی دعا مانگی اور حلال رزق پر ہی قانے رہے، اور ان لوگوں کے رستے پر چلا جنہوں نے شیطان کی پیروی سے انکار کر دیا، اور پھر ان لوگوں کے رستے پر چلا جنہوں نے جب تجھے آواز دی کہ اے خدا تو کہاں ہے، تو نے ہر آواز کے مقابلے پر یہ جواب دیا انی قریب انی قریب، اے میرے پکارنے والے بندے میں تیرے قریب ہوں، میں تیرے قریب ہوں۔ اے خدا ہمیں مناسک حج اور عمرہ ادا کرنے والوں کی راہ پر چلا، اے خدا ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جنہوں نے اپنی زندگی کا زاد راہ تقوی بنا لیا، اور خواہ ان کے پاس کچھ اور نہیں تھا، انہوں نے ہمیشہ اس یقین کے ساتھ تیری راہ میں قدم آگے بڑھائے کہ سب سے زیادہ زاد راہ کی جس کی ضرورت پیش آ سکتی تھی وہ تقوی ہے، چنانچہ تقوی سے انہوں نے دامن بھر لیا اور خالی ہاتھ تیری راہ میں سفر اختیار نہیں کیا۔ اے خدا ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا کہ جب وہ تیری راہ میں لوگوں کو جانے دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو مردہ نہیں کہتے، بلکہ وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ زندہ جاوید ہو گئے۔ اے خدا ہمیں ان لوگوں کے رستہ پر چلا جنہیں تیری خاطر دکھ دیے جاتے ہیں، ان کے اموال چھینے جاتے ہیں، ان کی جانیں تلف کی جاتی ہیں، خوف اور بھوک ان پر مسلط کی جاتی ہے، لیکن وہ تیری راہوں کے مسافر صبر کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ تو ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے اور انہیں ہی سچے اور ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے۔ اے خدا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جنہوں نے زخم پر زخم کھائے لیکن اس کے باوجود تیری اور تیرے رسول کی ہر آواز پر لبیک کہا، زخموں سے چور ہونے کے باوجود جب ان کے کانوں میں تیری یا تیرے رسول کی آواز پڑی تو لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف لپکے، اور ان میں سے وہ خوش نصیب جنہوں نے اپنے اعمال کو کئی طرح سے زینت دی اور تیرا تقوی اختیار کیا اور تیری بارگاہ میں عظیم اجر کے لائق ٹھہرے۔ یہ واقعات ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ کوئی افسانے اور قصے نہیں ہیں، بس ہم جب کہتے ہیں کہ اے خدا ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو یہ سارے واقعات ایک فلم کی طرح ہمارے ذہن میں گھومنے چاہیے، اور وہ شخص جو قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے اس کے ذہن میں گھومتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر دفعہ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تو سارے واقعات اچانک گھوم جاتے ہیں، لیکن مختلف کیفیات میں، مختلف حالتوں میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہے جو ان حالتوں سے تعلق رکھتا ہے اور ان پر چسپاں ہوتا ہے۔ اس وقت کی دعا کے وقت وہ واقعہ نظر کے سامنے ابھرنا چاہیے،
اور ہر چیز کے پیچھے ایک تاریخ ہے. بس جب یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ زخمی ہونے کے باوجود تیری آواز پر لبیک کہتے ہیں، ایک ایسا ہی واقعہ جنگ احد کے وقت گزرا ہے. ایک ایسا واقعہ ہے جس کی کوئی مثال شاید تاریخ میں دکھائی نہ دے. زخمی ایک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صحابی جب ایک عرصے تک آپ کو دکھائی نہ دیے اور آپ ان کے دل کی کیفیت سے باخبر تھے، آپ نے کسی سے کہا کہ تلاش کرو اور دیکھو کہ وہ کہاں ہے. اس نے آوازیں دیں، اس نے تلاش کیا، لیکن وہ جواب نہیں پایا. آخر جب اس نے یہ آواز دی کہ خدا کا رسول تجھے بلا رہا ہے، تو زخمیوں اور لاشوں کے ڈھیر کے نیچے سے ایک کراہتی آواز اٹھی، میں حاضر ہوں، میں یہاں ہوں. وہ جو پہلے اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ جواب دے سکتا، جب اس کے کان میں یہ آواز پڑی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے تلاش کر رہے ہیں اور ان کے کہنے پر میں آیا ہوں، تو خدا جانے کہاں سے اس نے وہ طاقت اکٹھی کر لی اور لبیک لبیک کی آواز اٹھی. تب اس نے یہ عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آخری سانس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لوں، مجھے وہاں تک پہنچا دو. بس اس حالت میں اس نے جان دی کہ اس کا سر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس قدموں پر پڑا ہوا تھا. بس قرآن کریم جن راہوں کو انعام پانے والوں کی راہیں قرار دیتا ہے، یہ کوئی افسانوی راہیں نہیں ہیں، یہ تاریخی حقیقتوں سے تعلق رکھنے والی راہیں. ان راہوں پر خدا کے پاک بندے چلے ہیں اور ان کے ذکر سے قرآن کریم منور ہے. بس جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو ذہن میں ایسے وجودوں اور ایسے قربانی کرنے والوں کے تصورات بھی زندہ ہونے چاہیے. یہ قربانی کرنے والوں کے تصورات ہیں جو ہماری دعاؤں کو زندہ کریں گے. ان سے خالی دعائیں خالی رہیں گی. ذکر کے ساتھ ذکر میں جان پڑتی ہے. بس اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے ساتھ ان تمام پاک بندوں کا ذکر ہمارے ذہن میں گردش کرنا چاہیے. ہمارے قلوب میں اس ذکر کے ساتھ ایک تازگی پیدا ہونی چاہیے، ایک جان پڑنی چاہیے، ہلچل برپا ہو جانی چاہیے. اور ان تصورات کے ساتھ اپنی دعاؤں کو باندھ کر ہم خدا کے حضور پیش کریں گے تو یہ دعائیں مقبولیت کا مقام حاصل کریں گی. اور بعض ایسی کیفیات ان میں شامل ہو جائیں گی جن کو خدا کبھی رد کر نہیں سکتا. اس کی رحمت سے بعید ہے کہ ان کیفیات والی دعاؤں کو وہ رد فرما دے. یہ مضمون تو بہت وسیع ہے، اور اگرچہ میں نے چند آیات پر بنا کرتے ہوئے اس مضمون کو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے باندھ کر نمونتاً آپ کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ابھی چند صفحے ہی گزرے ہیں کہ وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت آگے گزر چکا ہے. اس لیے انشاءاللہ آئندہ خطبے میں وہ بعض ایسی دعائیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ان راہوں پر چلنے والوں نے مانگی اور مشکل کے وقت میں مانگی یا خاص کیفیات کے ساتھ مانگی. اور وہ چونکہ جمعۃ الوداع ہوگا، اس لیے اس وقت ان دعاؤں کا اس جمعے کے ساتھ ایک خاص گہرا تعلق ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے میں بھی یہی مضمون جاری رہے گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اے خدا ہمیں انعام پانے والے لوگوں کی راہ پر چلا، تو کیا مانگتے ہیں خدا سے، اور یہ مانگتے ہوئے ہمیں کس کیفیت سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس رمضان سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کمزوروں کو بھی اور ہمارے طاقتوروں کو بھی. ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس مقام سے آگے بڑھا دے جس مقام پر وہ اس رمضان سے پہلے تھا. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر